مسلمانوں نے بیت المقدس فتح فرمایا، بیت المقدس فتح فرمایا، وہاں پر ایک پہاڑی ہے اور جس پہاڑی کو کہا جاتا ہے جبل مکبر، جبل مکبر، آپ نیٹ سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پہاڑی ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا کر جب ٹھہرے اور آپ نے وہاں سے کھڑے ہو کر پورے فلسطین کا جو ہے وہ نظارہ فرمایا اور آپ نے وہاں پر تکبیر بیان کی، صحابہ نے تکبیر کہی، آپ نے کہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وجہ سے اس پہاڑی کو جبل مکبر کہا جاتا ہے، تکبیر والی پہاڑی۔ وہاں پر جب آپ پہنچے، اگلے دن آپ کا ارادہ تھا کہ ہم آگے جائیں گے، تو جو پہلے وہاں پر صحابہ کرام پہنچ چکے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سیدنا خالد بن ولید، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، اب آپ نے جب آگے جانا ہے تو یہ شاہانہ لباس ہے، یہ لباس پہن کر آپ نے آگے جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے بڑے بڑے پادری ہیں، بڑے بڑے امراء ہیں، بڑے بڑے وزراء ہیں اور بڑے بڑے سفیر ہیں، یہودیوں کے سفیر بھی وہاں پر آئے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے سفیر بھی موجود ہیں، تو آپ نے بیت المقدس کے فاتح کی حیثیت سے آپ نے آگے جانا ہے، تو آپ یہ عالی شان لباس پہن لیں اور یہ پہن کر آپ آگے چلے جائیں۔ آپ نے تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی عزت جو ہوتی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی عزت اسلام اور کردار کی وجہ سے ہوتی ہے، مسلمان کی عزت لباس کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بندے کا کردار ناپاک ہو اور اوپر کاٹنے اور بڑا عمدہ لباس پہنا ہو، بظاہر لوگ اس سے دھوکہ تو کھا دیں گے لیکن وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نہیں ہوتا۔ فرمایا ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، اگر آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت کے اندر دوبارہ بھیج دے گا اور اسی طرح کی ہماری کیفیت ہو جائے گی جس طرح ہم اسلام سے پہلے ذلیل تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے تو میں اسی لباس کے ساتھ آگے جاؤں گا جو لباس میں نبی پاک کے شہر سے پہن کر آیا تھا، اور اس لباس مبارک کے اوپر 16 پیبند لگے ہوئے تھے، 16 پیبند تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ اور جب سواری آگے چلنے لگی، جو ایک ہی سواری تھی اس کے اوپر کبھی آپ سوار ہوتے، کبھی غلام سوار ہوتا۔ جب بیت المقدس میں داخل ہونے لگے تو غلام نے عرض کی کہ حضور اب میں اپنی باری جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں اور میں سواری کی نکیل جو ہے وہ پکڑتا ہوں، آپ اس کے اوپر شان کے ساتھ آقا کی حیثیت سے، مولا کی حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے سواری کے اوپر سوار ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ عدل کے منافی ہے، یہ عمل عدل کے منافی ہے کہ میں یہاں پر بھی ایسے ہی سواری کی رکاب پکڑ کر اس کی لگام پکڑ کر جاؤں گا اور تم غلام ہو، بے شک جو بھی ہو، تم اپنی باری کے اوپر سواری کے اوپر سوار ہوگے۔ اور جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہ جو بڑے بڑے پادری تھے وہ اپنی کتابیں اپنے ہاتھوں کے اندر لے کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں پڑھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کتابوں کے اندر پڑھا ہے جو بندہ بیت المقدس کو فتح فرمائے گا وہ اس شان کے ساتھ آئے گا کہ وہ آقا ہو کر سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہوگا اور اس کے غلام سواری کے اوپر سوار ہو کر داخل ہوگا۔ کتنی شان ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر وہ عیسائی لوگ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کئی کتابوں کے اندر آتا ہے 40,000 لوگ مسلمان ہوئے، کئی کے اندر 35,000 لوگ اس وقت آپ کا یہ عمل مبارک دیکھ کر جب وہ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کر۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں پر مسجد بنائی، آج بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مسجد ہے اور بہت بڑی مسجد ہے جسے مسجد عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ تو آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہوا تقریباً سال ہونے کو ہیں، تقریباً سال 9 ماہ تو ہو چکے ہیں جو میرے اندازے کے مطابق پہلے حملے کے بعد اتنا ظلم ہو گیا غزہ کے اندر، رفح کے اندر اور ان شہروں کے اندر، اور عالمی جو قوانین تھے انسانی حقوق کے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اور یہ سارا ظلم کن کے سامنے ہوا؟ مسلمان ظالم ترین حکمرانوں کے سامنے ہوا، لیکن انہوں نے اتنی غیرت بھی گوارا نہ کی کہ ہم ایک جگہ پر جمع ہو کر ان کا کوئی منہ توڑ جواب دیں۔ کیا فائدہ ہے ایسا ایٹم بم بنانے کا
کہ قبلہ اول کی بے حرمتی ہوتی رہی، وہاں پر عزتیں پامال ہوتی رہی، اور وہاں پر ابھی میں 2-4 دن پہلے دیکھ رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 63 سال کی بوڑھی عورت ہے، یہودیوں نے اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے ہیں اور وہ کتوں نے اس عورت کو جو ہے نا چیر پاڑ کر دی ہے۔ یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے۔ آج بھی وہ بچیاں دیواروں کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا اب دوبارہ عمر نے وہ بیت المقدس میں نہیں آنا، یا ان کے جانشینوں نے شام کے اندر نہیں آنا، کہ شام تباہ ہو چکا، عراق تباہ ہو چکا اور فلسطین تباہ ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے ملکوں کے ملک تباہ ہو چکے، اور یہ دنیا کے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہذب لوگ کہنے والے ہیں، یہ انگریز دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور ان سے بڑا دنیا کے اندر کوئی دہشت گرد نہیں۔ آپ ابھی کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، 50 سالوں کی، آپ 50 سالوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، تقریباً ان 50 سالوں کے اندر 15 کروڑ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور ان 20 سالوں کے اندر یہ جو 20 سال جب عراق کی جنگ شروع ہوئی افغانستان کے اوپر 2000 کے اندر پہلی مرتبہ امریکہ نے حملہ کیا، اس وقت سے لے کر 1 کروڑ کے لوگ یہاں شہید ہوئے، پھر وہ لوگ شام کے اندر گئے اور محتاط اندازے کے مطابق 35 لاکھ مسلمان وہاں شہید ہوئے۔ عراق کے اندر گئے، عراق کے اندر تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، اور یہ لوگ اب غزہ کے اندر گئے ہیں، بیت المقدس کے اندر گئے ہیں۔ بتائیں کس چیز کے وہاں پر خیمے لگا رہے ہیں، کس چیز کے وہاں پر جا کر اب میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غزہ کو بنانا ہے۔ خود اپنے ہاتھوں سے یہ لوگ درندے ہیں اور ٹیررسٹ ہیں، اور سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ یہاں پر آخری میں جملے کہہ رہا ہوں، میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسلام کو اگر انگریزی کے اندر اس کے سپیلنگ نکالے جائیں تو وہ بنتے ہیں ISLAM۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے I shall love always Muslim، کہ میں ہمیشہ ہمیشہ مسلمان سے محبت کروں گا۔ I shall love always Prophet، I shall love always محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ہر وقت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھ کر المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان ہے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ صرف دعاؤں سے کچھ کام چلتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کربلا کی طرف نہ جاتے۔ اگر دعاؤں سے جنگیں جیتنی ہوتی تو نبی پاک کبھی احد میدان شریف کی طرف نہ جاتے۔ اگر دعاؤں سے ہی کام چل جاتا تو کبھی نبی پاک صحابہ کو لے کر جو ہے وہ غزوہ خندق کی طرف تشریف نہ لے جاتے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کی طرف تشریف نہ لے جاتے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، 82 جنگیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کچھ سرایا ہے، کچھ غزوات ہیں، اور ان غزوات کے اندر حضور خود گئے ہیں اور جنگوں کے اندر جا کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ مسلمان مجاہدین کی غیبی مدد فرما، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ڈرامے سنتے ہیں، اور صبح اٹھ کر ہم انڈیا کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، رات کے وقت ہم اسرائیل کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، صبح اٹھ کر ہم کہتے ہیں اسرائیل نے بڑا ظلم کیا۔ تو ان ظالموں کے ظلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مشى مع ظالم لیکفیہ خرج من الاسلام، جو بندہ ظالم کے ساتھ ایک قدم بھی چلا، ظالم کے ساتھ ایک قدم بھی چلا تاکہ ظالم کو مضبوط کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من الاسلام، اس بندے نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی، وہ بندہ اسلام کے اندر کامل طریقے سے داخل ہی نہیں ہوا، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اسلام سے نکل چکا ہوں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے، دعا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔